حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تو سب سے پہلے فوجی معاملات اور عراق کی مہم کی جانب رخ کیا، اور حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ تاریخ اسلام میں کوئی بھی شخص حضرت عمر کے پائے کا فاتح مقرر نہیں ہو سکا۔ حضرت عمر کی فتوحات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد تعمیر ہوئیں۔ آپ کی خلافت کا کل رقبہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر تھا۔ عراق پر ایران کے سسانی خاندان کی حکمرانی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور عراق کے تمام سرحدی علاقے حضرت ابوبکر کے دور حکومت میں فتح ہو چکے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو ملک شام کی مہم پر بھیج دیا، جس سے عراق میں فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ حضرت عمر نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے عراق کی طرف توجہ دی۔ حضرت عمر نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں تو چاروں طرف سے مسلمان جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے لوگوں کو عراق جہاد کی ترغیب دی۔ حضرت مسنا بن حارث نے حضرت عمر کی تائید کرتے ہوئے تقریر کی کہ عراق پر اہل ایران کا قبضہ ہے، اور میں ان مجوسیوں سے مقابلہ کر کے دکھاؤں گا۔ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم نہیں رہتے، اور تم سب جانتے ہو کہ عراق کے تمام سرحدی علاقے ہمارے ہی قبضے میں ہیں۔ حضرت مسنا بن حارث کی تقریر کے بعد لوگ جوک در جوک فوج میں داخل ہونے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور حضرت ابو عبیدہ کو اس دستے کا سالار منتخب کیا۔ سسانی خاندان کی سربراہ ایک عورت تھی جس کا نام پوران دخت تھا۔ اس عورت پوران دخت نے رستم کو وزیر دفاع مقرر کیا ہوا تھا، جو اس وقت اہل عجم میں سب سے بہادر، دلیر، جنگی معاملات میں سب سے آگے تھا۔ رستم کو جب اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور اس پر جابان کو سپہ سالار مقرر کیا، جو کہ عراق کا ایک نامور رئیس تھا جو عربوں کی مخالفت کرتا تھا۔ اسلامی لشکر جو کہ تعداد میں ایرانی لشکر سے کم تھا مگر جہاد کے جذبے سے سرشار تھا۔ لشکر اسلام نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود جب ایرانیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کیا۔ ایرانی فوج کی شکست کی خبر سن کر رستم پریشان ہو گیا اور اس نے فوری طور پر بہمن جادویہ کو 3000 فوج اور 300 جنگی ہاتھیوں اور دیگر فوجی ساز و سامان کے ہمراہ روانہ کیا۔ بہمن جادویہ اپنے اس لشکر کو لے کر مدائن سے روانہ ہوا اور راستے میں لوگوں کو عربوں کے خلاف بھڑکاتا ہوا اپنی فوج میں شامل کرتا ہوا دریائے فرات کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر نمراق سے ہوتا ہوا اسکاتیہ تک پہنچ گیا۔ وہاں ان کا مقابلہ نرسی کے لشکر سے ہوا۔ نرسی کا لشکر بھی لشکر اسلام سے زیادہ تھا مگر اللہ نے اسلام کی مدد کی اور حضرت ابو عبیدہ کے لشکر نے نرسی کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا۔ حضرت ابو عبیدہ سقفی لشکر اسلام کو لے کر دریائے فرات کے دوسرے کنارے پر پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسلام کے بے ہمراہ جگری اور دلیر لوگوں میں سے تھے، یہاں تک کہ وہ خود بھی شہید ہو گئے۔ اس خونریز مارکے میں 6000 مجاہدین مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے، جبکہ دشمن کے بھی 6000 سپاہی جہنم واصل ہوئے۔ لشکر اسلام کی اس شکست کے بعد حضرت عمر غضبناک ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ایرانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام عرب کے قبائل میں اپنے قاصد روانہ کیے، جنہوں نے عربیوں کو ایرانی مجوسیوں کے خلاف لڑائی پر ابھارا۔ یوں مختلف قبائل سے سپاہی جوک در جوک مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر نے حضرت جریر کی قیادت میں ایک لشکر عظیم روانہ کیا۔ حضرت مسنا بن حارثہ کو جو کہ سرحدی علاقوں میں موجود تھے، وہاں انہوں نے بھی سرحدی علاقوں میں ایک فوج اکٹھا کی۔ ایرانیوں کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے 12000 سپاہیوں پر مشتمل فوج مہران بن مہرویہ کی کمان میں دیگر سرحدی فوج کی مدد کے لیے روانہ کی۔ دریائے فرات کے کنارے دونوں فوجوں کا آمنے سامنا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت مسنا بن حارثہ کے بھائی حضرت مسعود بھی شامل تھے۔ ایرانیوں کے تقریباً 1 لاکھ افراد اس جنگ میں مارے گئے، جس سے ایران کی سلطنت کی کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فتح کی خوشخبری ملی تو آپ نے لشکر اسلام کو ہدایت دی کہ وہ سرحدی علاقوں کی جانب لوٹ جائیں۔